Welcome to my YouTube channel. فرزند حسین کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، تو اب کیا کہا کہ اختصار کے ساتھ بیان کر، اجمالی طور پہ بیان کر، not in detail, precisely, concisely بیان کر۔ اب کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ جس کے فیوز و برکات کا بحر بے کراں اس کنیز کی نگاہوں کے سامنے معجزن ہے، کس طرح سے وہ سمندر کو کوزے میں سمیٹے، کس طرح سے ایمان کے فیوز و برکات کے بحر بے کراں سے چند قطرے لے جو کہ بحر بے کراں کی نمائندگی کر رہے ہوں اور سائل کے سوال کا جواب دے۔ That was a difficult situation۔ اب کیا کرے یہ کنیز، کیسے بیان کرے فرزند حسین کے فضائل کو؟ تو کیا خوبصورت جملہ کہا، یہ معرفت کی منزل ہے جو ان کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ میں تکراراً یہ جملے عرض کرتا ہوں کہ جو ان کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، ذرہ ہوتا ہے تو آفتاب بن جایا کرتا ہے، ذرہ ہوتا ہے تو آفتاب بن جاتا ہے، قطرہ ہوتا ہے تو گوہر بن جاتا ہے، بے زر آتا ہے تو ابو ذر بن جاتا ہے، سلمان فارسی آتے ہیں تو سلمان محمدی بن جایا کرتے ہیں۔ تو اب اس کنیز نے معرفت سے لبریز لہجے کے ساتھ دو جملے کہے اور امام کی پوری فضیلت کو بیان کر دیا، دو جملے کہے اور امام کی ساری فضیلت کو اس بحر بے کراں کو اس کوزے میں سمیٹ دیا۔ اب اس کی تہ پہ تہ، پرت پہ پرت اتارتے جائیں، اپنے مولا کو پہچانتے جائیں، اپنے آقا کو پہچانتے جائیں۔ کیا کہا؟ کنیز نے سائل کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ میں 20 برس سے اس عارف الہی کی خدمت کر رہی ہوں۔ For 20 years، یہ چھوٹا عرصہ نہیں ہے، بہت سے بچے ابھی 20 برس کی سن تک پہنچے نہیں ہیں، but they have a wide and وسیع تجربہ اور ایکسپیرینس زندگی کا رکھتے ہیں۔ زندگی مسلسل پیغام دیتی ہے، درس دیتی ہے۔ 20 برس ایک لمبا عرصہ، لمبے عرصے پر محیط امام کی خدمت، اور اس کا نتیجہ کیا دے رہی ہے کنیز کہ میں 20 برس سے فرزند زہرا کی، فرزند حسین ابن علی کی خدمت کر رہی ہوں۔ اور اختصار کے ساتھ سننا چاہتے تو سن، ان 20 برسوں میں کسی ایک دن بھی میں نے دن کے وقت اپنے مولا کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا اور رات کے وقت کبھی اپنے آقا کے لیے بستر نہیں بچھایا ہے۔ سمجھے میرے بچے، سمجھے؟ میں رکوں یا آگے بڑھوں؟ کیا کہا کہ ان 20 برسوں میں کبھی دن کے وقت میں نے فرزند حسین کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا ہے، اور کبھی رات کے وقت اس آقا کے لیے بستر نہیں بچھایا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میرا مولا 20 سال سے میں دیکھ رہی ہوں، میرا مولا دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر عبادت کیا کرتا ہے۔ تبھی یہ زین العابدین ہے، تبھی یہ سید الساجدین ہے۔ غور کیجئے۔ اور پھر بندگی کا عالم کیا ہے؟ طاؤس یمانی کی روایت ہے، حدیقۃ الشیعہ میں اور دیگر کتابوں میں طاؤس یمانی کے حوالے سے اس روایت کو بیان کیا گیا۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق تھا، بڑا اشتیاق تھا کہ میں کعبہ الہی میں کھڑے ہو کر حق کے مناجات ادا کروں، حق کے بندگی ادا کروں۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ الہی کی طرف چلا، حرم کعبہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا چوتھا امام محو عبادت ہے، صحن کعبہ میں کھڑا ہوا ہے۔ کون؟ سید الساجدین۔ کون؟ زین العابدین۔ میں 17 رکعت دن میں پڑھ کر تھک جاتا ہوں، بہت بڑا احسان اپنے پیرنٹس کے اوپر کرتا ہوں، جیسے میری نمازیں انہیں بخشوائیں گے۔ 17 رکعت جو واجب رکعت ہیں، ان کے لیے بھی مجھے تردد،
رات 11:15 ہوئے تو کھڑا ہو گیا کہ اب نماز قضا ہونے والی ہے۔ آج کل کے حوالے سے بات کروں تو 4:15 بجے 5:30 بجے، ارے میں نے ظہر اثر نہیں پڑھی تھی، جلدی جلدی مصلی بچھایا، نماز کی ادائیگی کی۔ اگر تم نماز میں تاخیر کرو گے تو خدا بھی نعمتیں دینے میں تاخیر کرے گا۔ نماز کو اول وقت میں پڑھو، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جملہ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کہتا ہے وہ آگے بڑھو۔ میرا امام طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ صحن کعبہ میں فرزند حسین ابن علی کھڑے ہوئے تھے اور مناجات کر رہے تھے۔ دامن عصمت پہ کوئی داغ نہیں ہے، زمانے کا امام ہے، وارث زمانہ ہے، امام وقت ہے، مقام عصمت پہ فائز ہے، یہ نائب رسول ہے، وصی رسول ہے، وصی علی ابن ابی طالب ہے، وصی حسنین کریمین ہے۔ لیکن جب مسئلہ عبادت پہ آیا، طاؤس یمانی کہتے کہ میں نے دیکھا کہ آقا کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، صحن کعبہ میں کھڑے ہیں، آقا کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور تکرارن ایک جملہ فرما رہے ہیں، عبیدک بفنائک، مسکینوں کا بفنائک، فقیروں کا بفنائک۔ یہ میں کیا جملہ کہا؟ میں غلام ہوں، میں تیرا مسکین ہوں، میں تیرا فقیر ہوں۔ جن کے دروازے سے دنیا کے فقراء اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں، وہ جب بارگاہ قاضی الحاجات میں کھڑا ہوا تو کہہ رہا میں تیرا فقیر ہوں۔ اور کیجئے گا، مجھے رکنا نہیں ہے یہاں پہ، میرے سامنے امام کے فضائل کا بحر بے قرار ہے جو تلاطم آ رہا ہے، جو موجیں بلند ہو رہی ہیں، میں کہاں سے چھوڑوں، کہاں سے امام کے فضائل کو پکڑوں اور آپ کے لیے بیان کروں۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام کے لہجے میں عجیب روحانیت ہے، عجیب معنویت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عبیدک بفنائک۔ فنا کسے کہتے ہیں؟ فنا عربی میں صحن کو کہتے ہیں، صحن کو کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ عبیدک بفنائک، تیرا غلام تیرے خانہ رحمت کے صحن میں کھڑا ہوا ہے۔ مسکینوں کا بفنائک، تیرا مسکین جس کا کوئی سہارا نہ ہو، تیرے خانہ رحمت، خانہ رحمت کیا؟ خانہ کعبہ، تیرے خانہ رحمت کے صحن میں کھڑا ہوا ہے۔ فقیروں کا بفنائک، یاد لکھ کر لیجئے، کہیں لکھ لیجئے یا اپنے سیل فون پہ ریکارڈ کر لیجئے، صحن دل پہ لکھیے، اس کو صفحہ ذہن پہ لکھیے، یہ بہت کام کا وظیفہ ہے۔ فقیروں کا بفنائک، تیرا فقیر تیرے خانہ رحمت کے صحن میں کھڑا ہوا ہے۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کے ان جملوں کو یاد کر لیا، اور اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی، جب بھی کوئی مسئلہ آتا، جب بھی کوئی پریشانی گھیرتی، تو میں نماز کو ادا کرتا اور سجدے میں جا کر گڑ گڑا کے کہتا عبیدک بفنائک، مسکینوں کا بفنائک، فقیروں کا بفنائک، اور پھر رب سے طلب کرتا۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں نے جو کچھ بھی رب سے مانگا، رب نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا ہے۔ درود بھیجیے حضرات محمد وآل۔ رب نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ آپ میرے ساتھ ہیں تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اپنی فکر کو۔ یہ کس کی بارگاہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں؟ یہ کس کی کا دسترخوان فضیلت ہے جس سے ہم اپنی رزق روحانی کو حاصل کر رہے ہیں؟ یہ زین العابدین ہے۔ اس کے لیے ہاتف غیبی نے صدا دی، انت زین العابدین۔ اس کے لیے ہاتف غیبی نے کہا انتا سید الساجدین۔ اب بزرگوں سے نہیں، دوستوں سے نہیں، میں ان بچوں سے، معصوموں سے، ان جوانوں سے سوال کروں گا کہ کبھی آپ نے مقدور بھر کوشش کی کہ آپ معانی زین العابدین کو پونڈر کریں؟ کیا مطلب ہے زین العابدین کا؟ کبھی آپ نے کوشش کی کہ آپ سید الساجدین کے مطلب کو ایکسپلور کریں اور کہیں سے نہیں کریں، قرآن سے کریں کہ زین العابدین کون ہوگا؟
سید الساجدین کون ہو سکتا ہے؟ اور جب آپ قرآن سے اس حقیقت کو سمجھیں گے کہ عابدین کون ہیں، تو جب عابدین سمجھ میں آ جائیں گے تو زین العابدین سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آپ قرآن سے اس حقیقت کو سمجھیں گے کہ ساجدین میں کون کون شامل ہے، تو آپ کو اپنا آقا سید الساجدین سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں اور آمادہ سماعت ہوں تو بہت ہی اجمالی طور پر، بہت ہی روانی کے ساتھ ہم یہ سمجھیں کہ گروہ عابدین میں کون کون شامل ہیں۔ ہم یہ پہچاننے کی از روح قرآن کوشش کریں کہ گروہ ساجدین میں کون کون شامل ہیں، اور جب عابدین سمجھ میں آ گیا تو زین العابدین سمجھ میں آ جائے گا۔ جب ساجدین سمجھ میں آ گئے تو سید الساجدین سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ عابدین کون ہیں؟ آپ عبادت کر رہے ہیں، میں عبادت کر رہا ہوں، کہ یہ عابدین بس یہیں تک ہیں؟ آپ یقیناً نماز جمعہ میں پڑھتے ہیں، اور وہ جوان جو صاحب توفیق ہیں وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو امام نے 5 سورے بتلائے ان میں یہ ایک سورہ بھی ہے، آپ اس کو یقیناً تلاوت کرتے ہوں گے، سورہ مبارک جمعہ کو، جس کے لیے اتنی فضیلت ہے کہ جو فجر کے بعد سورہ جمعہ کو تلاوت کرے گا، رب قدیر اس کی رزق و روزی میں اتنی فراوانی دے گا جو اس کے خیال میں، وہم و گمان میں نہیں ہوگی۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ بھی کائنات میں ہے، آسمان و زمین میں ہے، وہ سب کا سب اسی کی تسبیح کر رہا ہے، اسی کی حمد کر رہا ہے۔ حمد اور تسبیح کرنے والا کون ہے؟ جو عبادت کر رہا ہے۔ اور کیجئے گا، یہ حمد و تسبیح کرنا عبادت میں شامل ہے۔ تو سورہ جمعہ نے کہا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی تسبیح کر رہا ہے، اسی کی حمد کر رہا ہے۔ ایک دو آیات بہت زیادہ بیان نہیں کروں گا۔ سورہ مبارک آل عمران، تیسرا سورہ کلام مجید کا، آیت نمبر 83، کیا آواز دی؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، سب کا سب اسی کی قدرت قاہرہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ یعنی آسمان والے بھی عبادت کر رہے ہیں، زمین والے بھی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ میرا مولا آسمان کی عابدین کی بھی زینت ہے، زمین کے عابدین کی بھی زینت ہے۔ پہچانیے، درود بھیجیں عظمت امام زین العابدین پر۔ ہم نے مقام عابدین کو نہیں سمجھا۔ عابدین سمجھ میں آ جائیں گے تو ان کا زین، ان کی زینت، اپنا آقا اور مولا ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، سب کا سب اسی کی قدرت قاہرہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اور پھر اور آگے بڑھیے، سورہ مبارک بنی اسرائیل، جسے آپ سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، جس سے 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ 17واں سورہ ہے کلام مجید کا۔ سورہ مبارک بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں رب قدیر نے آواز دی، اِن مِّن شَیْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَکِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُم۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب کا سب اسی کی حمد کر رہا ہے، فرق اتنا سا ہے کہ تم ان کی تسبیحات کو پہچان نہیں سکتے ہو۔ تو جب تم نے ان عابدین کو نہیں پہچانا تو زین العابدین بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ درود بھیجیں عظمت امام زین العابدین۔ إِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، ہر کوئی اس کی حمد کر رہا ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ، لیکن فرق کیا ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو کس کو؟ تسبیحہم، ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اور آگے بڑھیے، زیادہ نہیں روکوں گا، اور آگے بڑھیے، سورہ مبارک نور 24واں سورہ ہے کلام مجید کا، اس کی
आयत नंबर 41 में आवाज दी, वतैरो साफातिन कुल्लुन, ये जितने भी परिंदे हैं जो परों को फैला कर उड़ रहे हैं, कद अलमा सलातहू व तस्बीहहू, ये परिंदे अपनी नमाजों को भी जानते हैं, अपनी तस्बीहात को भी पहचानते हैं, तभी तो ये परिंदे आबिदीन में शामिल हैं। हमसे बेहतर तो ये जानवर हैं जो आबिदीन में शामिल होकर ज़ैनुल आबिदीन को पहचानते हैं, इन हस्तियों को पहचानते हैं। कोई बढ़ के इनके कदमों को चूमता है, कोई बढ़ के इनके सामने सिजदा करता है, और इतना जानते हैं ये कि कमसिन इमाम बाकर जब बकरी के बच्चे के साथ चलते हैं तो ये कहते हुए चलते हैं कि रब को सजदा कर, रब को सजदा कर, रब को सजदा कर। ये बतलाया कि जानवर भी जो हमारे साथ चले उसे हम साजिदीन में शामिल कर लेते हैं। तुम तो इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो। पहचान एक हाथ चल जाए, एक हाथ। वतैरो साफात कुल्लुन कद अलिमा सलातहू, वो जानते हैं कि इसको सलातहू, अपनी नमाजों को जानते हैं, वह तस्बीहहू, अपनी तस्बीहात को पहचानते हैं। तो आसमान वाले आबिदीन, ज़मीन वाले आबिदीन, जो कुछ इनके दरमियान है वो आबिदीन, जो अपने परों को फैला कर उड़ रहे हैं वो आबिदीन। बस अब रुकूंगा नहीं, सूरह मुबारक ज़ारियात 51 नंबर का सूरह कलाम मजीद का, उसकी 56वीं आयत, मारूफ आयत, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों को और इंसानों को इबादत के लिए खल्क़ किया। तो इंसान भी आबिदीन, जिन्नात भी आबिदीन, और मेरा मौला इनके लिए भी जीनत, उनके लिए भी जीनत बन के नजर आ रहा। ये ज़ैनुल, जीते रहो, ये इनके लिए जीनत बन के नजर आ रहा, आसमान वालों के लिए, जमीन वालों के लिए, परिंदों के लिए, इंसानों के लिए, जिन्नात के लिए, इसलिए कि ये सब आबिदीन हैं, इबादत के लिए खल्क हुए, ये आबिदीन हैं और ये ज़ैनुल आबिदीन है, ये ज़ैनुल आबिदीन है। कौन सैयदुस साजिदीन? फ़कत एक आयत को कोट करूँगा, आगे बढ़ूँगा, 2-3 पैगामात, और फिर हम अपनी इस इबादत को मुकम्मल करेंगे। कौन सैयदुस साजिदीन? कौन है साजिदीन? जिनका ये सैयद है, जिनका ये सरदार है। आपने आबिदीन की जीनत को देखा, अब साजिदीन के सैयद व सरदार को पहचानिए। कौन है साजिदीन? कौन सिजदा कर रहा है? क्या आवाज़ दी? 38वां सूरह कलाम मजीद का सूरह मुबारक स्वात, सूरह मुबारक स्वात की 72वीं आयत में आवाज़ दी, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन। क्या हुक्म हो रहा है? मलाइका अर्श को हुक्म हो रहा है कि जब मैं आदम को सजा और संवार दूं, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और इसमें अपनी रूह को भोग दूं, फ़क़ऊ लहु साजिदीन, तो आदम को सजदा करना। तो सजदा करने वालों में फ़कत इंसान नहीं है, मलाइका भी साजिदीन में शामिल हैं, और मेरा मौला सैयदुस साजिदीन है। ये इंसानों का भी सरदार, ये मलाइका का भी सरदार करार पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अलमदान नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच